ادھر دیکھیے تاریخ پڑھیے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں علم دین سیکھنا اتنا فرض ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھ لے اور بغدادی قاعدہ پڑھ لے، الف زبر او، بے زبر بو، تے زبر تو، ارے بولو جیم زبر زا، بس اتنا. یاد رکھیے دھوکے میں ہو. آپ لوگوں کو کم پڑھے لکھے مولویوں نے حدیث کا صحیح معنی اور مطلب نہیں سمجھایا. کان کھول کر سن لو، علم دین سیکھنا فرض عین ہے. فرض، ہاتھ اٹھا کر بولو فرض. فرض عین سمجھتے؟ ہر ایک پر فرض ہے، مرد پر، عورتوں پر، بوڑھے پر، جوان پر، سب پر فرض ہے. اچھا کتنا فرض ہے؟ اچھا ظہر کی نماز بولو، ظہر کی کتنی رکعت آپ پر فرض ہے؟ 4. عصر کی 4، مغرب کی 3. اگر کوئی 4 کے بجائے ظہر میں 3 رکعت پڑھے تو نماز ہوگی؟ فرض ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ 4 فرض ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے. تو علم دین سیکھنا فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے. انجینئر بعد میں بنو، ڈاکٹر بعد میں بنو، کلکٹر بعد میں بنو، ڈی ایم بعد میں بنو، ایس پی بعد میں بنو، پہلے علم دین سیکھنا فرض ہے. اور فرض کتنا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. ادھر دیکھیے، علم دین اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر جتنے ضروری مسائل ہیں سب کو وہ جان سکے. ارے بولو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، ارے بولو کفر، ان تمام چیزوں کو جتنی ضروری باتیں ہیں وہ جان سکے. اتنا علم سیکھنا فرض ہے. یہ نہیں کہ ناظرہ پڑھا دیا فرض ادا ہو گیا، بغدادی قاعدہ پڑھا دیا فرض ادا ہو گیا. نہیں، عالم بننا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ، جیسے جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، ایسے عالم بننا فرض کفایہ ہے. مگر علم دین سیکھنا اتنا فرض ہے جس سے نماز کے اندر جتنے ضروری مسائل ہیں اس کو وہ جان سکے. نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوگا، کب واجب نہیں ہوگا، نماز کا اعادہ کب ضروری ہے، کب ضروری نہیں ہے. اتنا علم سیکھنا نماز کے سلسلے میں فرض ہے. روزہ کے سلسلے میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بولو روزہ کس کو کہتے ہیں؟ اور روزہ کے بولو ضروری چیز، یعنی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا. اتنا علم سیکھنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. حج میں کتنے طواف، بولو کتنی مرتبہ کعبہ کا طواف کرنا، ارے بولو کتنے پھیرے لگانا فرض ہے، اور کیا کیا چیزیں واجب ہے. دم دینا کب سنت ہے، کب مستحب ہے اور کب واجب ہے، یہ حج میں فرض ہے. زکوٰۃ میں کیا فرض ہے، ادھر دیکھو زکوٰۃ کب فرض ہوگی اور کتنی مالیت پہ فرض ہوگی. اگر کسی کے پاس 5 طرح کا کاروبار ہے، سونا کا الگ ہے، بکری کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے، ہر طرح کا کاروبار ہے، تو ہر طرح کے کاروبار پہ کیا ایک ساتھ زکوٰۃ نکالیں گے یا سب کی الگ الگ؟ تو سب کی الگ الگ زکوٰۃ نکلے گی، کیونکہ سب کی جنسیات الگ الگ ہے. ارے زور سے بولو، سب کی جنسیات الگ الگ ہے. تو علم دین سیکھنا اتنا فرض ہے جس سے وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ضروری مسائل کو جان سکے. آج آپ دستار بندی دیکھ رہے ہیں. حضرت نے کہا کہ آپ قرآن کی فضیلت ادھر دیکھیے اور علماء کی فضیلت بیان کیجئے گا. حدیث میں آیا ہے، ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے، 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ سن لو. اجازت ہے؟ اللہ، میں سمجھ رہا تھا اجازت نہیں ہے، لیکن مولانا فاروقی صاحب بول رہے لمبی اجازت ہے. لیکن جناب اگر لمبی اجازت ہوگی تو لوگ لمبے بھی ہو جائیں گے. ارے زور سے بولو، ڈر ہے کہ کہیں لوگ سست نہ پڑ جائے. بس 2 منٹ 5 منٹ بس سن لیجئے. ادھر دیکھیے،
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. ادھر دیکھیے حدیث میں آیا کہ جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا. جس نے عالم سے مصافحہ کیا، حدیث میں آیا نبی نے فرمایا جس نے عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا. جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. جو عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میرے ساتھ بیٹھا وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیے، کہ جس نے باعمل عالم کو دیکھا، ایسا عالم جو نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، جس کی زندگی شریعت کے دائرے میں ہو، جس کا ہر قدم نبی کی سنت کے مطابق ہو، ایسے عالم کا چہرہ دیکھنا نبی کا چہرہ دیکھنا ہے. ایسے عالم سے ملنا اپنے پیارے نبی سے گویا مصافحہ کرنا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنا، زور سے بولو، نبی کی صحبت میں بیٹھنا. یہ کون عالم؟ عالم باعمل، جن کی زندگی شریعت کے مطابق ہو. لیکن جو مولوی ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھتا، جو مولوی حرام کھاتا ہے، 420 کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، ادھر دیکھیے بے ایمانی میں مبتلا رہتا ہے، گرچہ وہ عالم ہو تو وہ دنیا کی نظر میں تو عالم ہے، لیکن سیدنا شیخ سعدی کہتے ہیں علم چندہ کے بیش ترخانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند. تم بہت بڑے عالم بن گئے، بخاری پڑھ لیا، مسلم پڑھ لیا، ترمذی پڑھ لیا، اگر تم بے عمل ہو تو تمہاری حیثیت گدھے کی طرح ہے. جیسے گدھے کے اوپر بخاری لاد دو، مسلم لاد دو، ترمذی لاد دو، حدیث کی کتابیں گدھے کے اوپر ڈال دو، اس کو کیا پتا کہ یہ بخاری ہے کہ مسلم ہے. یہی حال ہے بے عمل فساق فجار مولویوں کا. تو حدیث کا مطلب سمجھیے. اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ جس بچے نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، کل قیامت میں اس کے سر پر بھی تاج ہوگا اور اس کے ماں باپ کے سر پر بھی تاج ہوگا. بولو سبحان اللہ، ارے زور سے بولو. جس بچے نے قرآن سینے میں محفوظ کر لیا، کل قیامت میں اس کے بھی سر پر تاج ہوگا اور اس کے ماں باپ کے سر پر بھی تاج ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے بما عمل فی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرآن کو زبانی یاد کیا اور قرآن کی باتوں پر عمل کیا. کیا کیا؟ عمل. یعنی قرآن میں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سٹا مت کھیلو، ادھر ادھر مت کرو، اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارو. تو جس حافظ نے قرآن کو سینے میں محفوظ رکھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو اس کا مرتبہ کل قیامت میں یہ ہوگا، ان کا مرتبہ کہ خود ان کے سر پر تاج ہوگا اور ان کے ماں باپ کے سر پر بھی تاج ہوگا. لیکن حفظ تو کیا، لیکن 4 سال 3 سال کے بعد بھول گئے. یا حافظ تو بنے مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زندگی بھر 420 کرتے رہے، تو حافظ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. تاج تو چھوڑیے، جوتے پڑیں گے. ارے تاج تو چھوڑو، جوتے پڑیں گے، چاہے کوئی بھی ہو. ادھر دیکھیے ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء، ادھر دیکھیں اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہیں. علماء. تو سوال یہ پیدا ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، تو پھر یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے، یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، یہ بے ایمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت کا بھی مطلب سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس آیت کا مطلب علماء نہیں ہے، اس آیت کا مطلب ہے عرفاء. کیا مطلب؟
جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. زور سے بولو. جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہی علماء نبی کے نائب ہیں. اور انہی علماء کو دیکھنا نبی کو دیکھنا ہے. اور ان حفاظ کے سر پر تاج ہوگا جس نے عمل بھی کیا، اور اگر قرآن بھول گیا تو کوڑھی بنا کر اٹھایا جائے گا قیامت میں، اور خود ان کو سزا ملے گی. میں خود حافظ ہوں. جامعہ قادریہ مقصود پور مظفر پور، حضور شیر بہار میرے استاذ اور میرے سرپرست. میں حافظ وہی بنا 1986 میں حافظ بنا جب میری عمر 13 سال کی تھی. حافظ عمران صاحب کو میں نے اتنا زبانی قرآن سنایا ہے کہ آپ جا کر جامعہ قادریہ میں پتہ کر لے. غلام ربانی کی عمر جب 13 سال کی تھی میں حافظ بنا تھا. لیکن اتنا بزی ہونے کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود، زندگی میری بھاگ دور والی، 30 برسوں سے پورے بھارت کا سفر، مسائل کی کتابوں پر الگ نظر، حدیث کی کتابوں پر الگ نظر، اس کے باوجود بھی قرآن کو میں نے ویسے ہی محفوظ رکھا ہے جیسے کل سینے میں تھا. آج بھی قسم واللہ میرا رب جانتا ہے، اور الہ آباد کے جتنے لوگ ہیں سب جانتے ہیں، میرے بچے جانتے ہیں. آپ کبھی بھی رمضان میں فون کرنا تراویح کے وقت میں تو ضرور آپ کو یہ خبر ملے گی کہ میرے ابا جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں. تو میں اپنے گھر میں خود پہلے مسجد میں سناتا تھا، لیکن اب میں اپنے گھر میں 3 ختم قرآن 29ویں شب کو تیسرا ختم میں کر کے ہی فارغ ہوتا ہوں. یہ الحمدللہ. اور سال بھر قرآن نہیں پڑھتا، لیکن پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سن لیجئے. یہ بچے بھی عمل کریں، یہ بچے بھی اسی طرح عمل کریں. میرا عمل کیا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت میں، زور سے بولو، ظہر کی 4 رکعت سنت میں اگر موقع مل گیا تو 2 پارا، کبھی موقع مل گیا تو 1.5 پارا، کبھی موقع مل گیا تو آدھا پارا، کبھی موقع مل گیا تو 1 پاؤ. اسی طریقے سے میں سالوں بھر قرآن پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت میں. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں مجھے قرآن دیکھنا نہیں پڑتا ہے. میں ٹرین میں چلتا ہوں تو قرآن آہستہ آہستہ کبھی 1 پارا کبھی 2 پارا پڑھ لیتا ہوں. تو جو بچے چلتے پھرتے عادت ڈالیں گے زبانی یاد رکھنے کی، ان کو قرآن کبھی دیکھنا نہیں پڑے گا، اور زندگی بھر قرآن سینے میں محفوظ رہے گا. یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ بچوں پر اثر ہو، آپ پر بھی اثر ہو. میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ قبول فرمائے، اور میرے بیان میں کہیں سے فخر ظاہر ہوا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. میں فخر نہیں کرتا. میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا ہے. اللہ مجھے ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے. اللہ آپ کو بھی سچا پکا مسلمان بنا کر رکھے، مجھے بھی رکھے. بس 1 منٹ دستار بندی ہوگی، 1 منٹ چلتے چلاتے میں آپ کو پیغام دے دوں. اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسجد کو بھی آباد رکھو، گھر کو بھی آباد رکھو، سینہ کو بھی آباد رکھو. مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے، اور ادھر دیکھو گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور دل آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. یہ تینوں دولتیں جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے. اگر ایک بھی دولت ہاتھوں سے نکل جائے تو سمجھو وہ کامیاب نہیں ہے. تو مسجد کو بھی آباد رکھو، گھر کو بھی آباد رکھو، سینہ کو بھی آباد